کیا آپ جانتے ہیں فرعون کا زمانہ کیسا تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کے زمانے میں غار میں پرورش پانے والا بچہ وہ کون تھا؟ آج ہم آپ کو اس بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا بچہ غار میں تھا اور اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام بذات خود غذا پہنچاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بچے کی حفاظت کرتے تھے، اور جب وہ اپنی انگلیاں اس بچے کے منہ میں ڈالتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انگلیوں سے دودھ نکلنے لگتا تھا، جس سے اس بچے نے پرورش پائی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کون ایسا مسلمان ہوگا جسے اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم سب نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے، اور قرآن پاک میں بنی اسرائیل میں یہ پورا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، جس کو ہم تمام مسلمانوں نے سنا یا پڑھا ضرور ہوگا۔ جب فرعون نے حکم دیا تھا کہ شہر میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، جب فرعون کو جادوگروں نے یہ اطلاع دی تھی کہ تمہاری سلطنت میں پیدا ہونے والے لڑکوں سے ہی تمہارا خاتمہ ہوگا، تو یہ خبر سننے کے بعد فرعون بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اور فرعون نے اپنے تمام درباریوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اس چیز کو کیسے روکا جائے۔ آخر کار انہیں یہ بات سوچی کہ لڑکوں کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ پھر فرعون نے یہ حکم دیا کہ شہر میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے گا۔ اس کے بعد سے یہی ہونے لگا، جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے اسی وقت قتل کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش کے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں پانی کے حوالے کر دیا، تب انہیں اپنے دل پہ کیسے جبر کرنا پڑا۔ خود کے دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے اپنے نومولود بیٹے کو پانی کے بہاؤ کے حوالے کیا۔ اس دوران ایک اور بچہ بھی تھا جسے اس کی والدہ نے خود سے جدا کیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں فرعون کے سپاہی اس کے بیٹے کو قتل نہ کر دیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو پہاڑوں کے درمیان موجود ایک غار میں رکھا تھا، اور اس کی حفاظت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگایا تھا؟ تو ناظرین، وہ بچہ سامری جادوگر تھا، جو اپنے زمانے کا بہت بڑا جادوگر بنا، جس کی حفاظت اور پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنی قوم کی ذمہ داری اپنے بھائی حضرت ہارون کو دی تھی۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نرم دل بھی تھے، اور وہ جلدی دوسروں کے دباؤ میں بھی آ جاتے تھے۔ اس بات کا اندازہ سامری جادوگر کو بھی بخوبی ہو گیا تھا۔ تبھی سامری جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان سے زیورات اکٹھے کیے، اور ان سے زیورات اکٹھے کرنے کے بعد اس نے ان زیورات سے سونے کی ایک گائے بنا دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقش پا کی مٹی بھی شامل تھی۔ شیطان نے سامری جادوگر کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم پڑتے ہیں، اس جگہ میں خاص طور پر حیات اور موت کے اثرات شامل ہیں۔ یہ بات سامری جادوگر کے دل میں گڑ چکی تھی۔ اس نے وہ سونے کی گائے بنائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کرنے لگا۔ اس گائے میں جب ہوا داخل ہوتی تو اس کے منہ سے آواز سی نکلتی محسوس ہوتی، اور اس طرح سے قوم سامری کی باتوں میں آ کر گمراہی کے راستے پر چل پڑی۔ تبھی اس نے گائے کے ساتھ ایک بچڑا بھی بنا لیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے اور انہیں ان کی قوم کے بارے میں خبردار کیا کہ سامری جادوگر نے ان کی قوم کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے اس بارے میں سختی سے باز پرس کی اور ان سے پوچھا کہ کیوں قوم اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس کے بعد جب ان کا سامنا سامری جادوگر سے ہوا تو انہوں نے اس کو بھی للکارا کہ تم نے قوم میں یہ گمراہی کیوں پھیلائی۔ سامری جادوگر کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، جو کسی اور نے نہیں دیکھا۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامری جادوگر کی غذا اور ضروریات کا خیال رکھتے تھے، تبھی سامری ان سے انسیت رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی
और उन्होंने गुस्से से सामरी को कहा कि तुम इंतहाई जिल्लत की मौत मरोगे, तुम किसी को भी खुद को छूने नहीं दोगे। और तारीख ने ये बात साबित की कि खुदा के पैगंबर की ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। सामरी जादूगर एक इंतहाई गलीज किस्म की बीमारी में मुब्तला हो गया था और उसने जंगल में जाकर रहना शुरू कर दिया। जानवरों की तरह वहाँ जिंदगी बसर करने लगा। कहा जाता है कि जब भी इसे कोई शख्स छूता था तो सामरी जादूगर और इसे छूने वाला शख्स दोनों ही सख्त बीमारी में मुब्तला हो जाया करते थे। और रिवायत से ये बात साबित होती है कि जो इंसानों में फितरा फैलाता है और गुमराही पैदा करता है, वो अपनी बिसात के मुताबिक, यानी कि उसने जितने लोगों को गुमराह किया होता है, खुद भी उसी तरह जलील और खार होकर मौत को अपनाता है और उसे जिंदगी और मौत दोनों में जिल्लत का ही सामना करना पड़ता है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जिंदगी में फितना अंगेजियों से बचे और अपनी जिंदगी को हिदायत पर गुजारने की हत्तुल इम्कान कोशिश करें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।